بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کریں گے وہ ہے نکاح اور ولیمے کا۔ اس میں آپ کو چند سوالات کے ہوں گے اور ان کے جوابات آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ اول تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے یہ نظر آتا ہو کہ ہاں یہ سنت ہے اور حتی الامکان اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے شرعاً نہ مہمانوں کی کوئی تعداد مقرر ہے اور نہ کھانے کا کوئی معیار۔ جیسے ہمارے یہاں ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے کہ اتنے مہمان آئیں گے اور 100 200 250 1000 500 2000 5000 اس طرح کے مہمان، اور کھانے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ورائٹی رکھی جاتی ہے۔ تو بلکہ ہر شخص اپنی استطاعت کی حد میں رہتے ہوئے جس پیمانے پر چاہے ولیمہ کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ولیمہ ایسا کیا جس میں صرف 2 سیر جو خرچ ہوئے، یعنی 2 سیر جو خرچ ہوئے، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے نکاح کے وقت کے موقع پر ولیمہ سفر میں ہوا، اور اس طرح ہوا کہ دسترخوان بچھا دیا گیا تھا اور ان پر کچھ کھجوریں، کچھ پنیر اور گھی کچھ رکھ دیا گیا تھا، بس ولیمہ ہو گیا۔ البتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر روٹی اور بکری کے گوشت سے دعوت دی گئی تھی۔ لہٰذا ولیمے کے بارے میں یہ سمجھنا درست نہیں کہ اس میں مہمانوں کی کوئی بڑی تعداد بہت ضروری ہے اور اعلیٰ درجے کا کھانا ہونا چاہیے اور ان کے پاس بھلے خود گنجائش ہو نہ ہو، قرض ادھار لے کر ان چیزوں کا اہتمام کریں، بلکہ شرعی اعتبار سے بھی مطلوب ہے کہ جس شخص کے پاس وہ اپنے وسائل کم ہو، اپنی استطاعت کے مطابق اختصار سے کام لیں۔ ہاں اگر استطاعت ہو تو زیادہ مہمان مدعو کرنے اور اچھے کھانے کا اہتمام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ بس نمود و نمائش نہ ہو اور دکھاوا نہ ہو۔ ان حدود میں رہتے ہوئے ولیمہ بے شک مسنون ہے اور اس لحاظ سے اس کا ثواب بھی ہے، لہٰذا اس تقدس کو اس طرح کے گناہوں سے مجروح کرنا اس کی ناقدری بلکہ توہین کے مترادف ہے۔ محض شان و شوکت کے اظہار اور نام و نمود کے بلکہ اقدامات، تقریب کی مصروفیات میں نمازوں کا ضیاع، سجے سنورے مرد عورتوں کا بے جا میل جول، ان کی فلم بندی اور اس قسم کے دوسرے منکرات اس تقریب کی برکتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، جن سے اس بابرکت تقریب کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور عموماً آج کل کے دور میں یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے۔ ولیمے کے بارے میں ایک اور غلط فہمی خاصی پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ایک صاحب نے خاص طور پر اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے اس نکتے کی وضاحت چاہی کہ اگر دولہا دلہن کے درمیان تعلقات زن و شوہر قائم نہ ہوں تو ولیمہ صحیح نہیں ہوتا۔ بھئی واقعہ یہ ہے کہ ولیمہ نکاح کے وقت سے لے کر رخصتی کے بعد تک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ رخصتی کے بعد ہو، اور رخصتی کا مطلب رخصتی ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی یہ کہ دلہن دولہا کے گھر آ جائے اور دونوں کی تنہائی میں ایک ملاقات ہو جائے اور بس۔ لہٰذا اگر کسی وجہ سے دونوں کے درمیان تعلق زن و شوہر قائم نہ ہو تو اس سے ولیمے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ولیمہ ناجائز ہوتا ہے، نہ نفلی قرار پاتا ہے، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوئی، بلکہ اگر ولیمہ رخصتی ہی سے پہلے منعقد کر لیا جائے تب بھی ولیمہ ادا ہو جاتا ہے۔ صرف اس کا مستحب وقت حاصل نہیں ہوتا، یہاں دلائل کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو جو حضرات دلائل کی دلچسپی رکھتے ہیں وہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب بنام فتح الباری میں جلد نمبر یہ آپ کو یہاں مینشن کیے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے اوپر ایک سوال بھی کیا اور وہ یہ کہ نکاح کے وقت جب لڑکی کے گھر والے لڑکی سے ایجاب و قبول کراتے ہیں تو کیا لڑکی کا اپنی زبان سے منظوری کا اظہار کرنا ضروری ہے یا نکاح نامے پر دستخط کر دینا کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں عموماً اس طرح ہوتی ہیں کہ دلہن خود نکاح کی محفل میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ دلہن کے گھر والوں میں سے کوئی نکاح سے پہلے اس سے اجازت لیتا ہے اور وہ دلہن کی طرف سے وکیل کی حیثیت رکھتا ہے اور نکاح نامے میں بھی اس کے نام وکیل کے خانے میں درج ہوتا ہے۔
جب یہ وکیل لڑکی سے اجازت لینے جاتا ہے تو یہ نکاح کا ایجاب و قبول نہیں ہوتا، بلکہ محض لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جاتی ہے۔ اس میں اجازت لینے والے کو لڑکی سے یہ کہنا چاہیے کہ میں تمہارا نکاح فلاں فلاں اتنے مہر پر کرانا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے یا نہ؟ جو بھی جواب ہو، زبان سے منظور ہے کہنا ضروری نہیں، بلکہ اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ انکار نہ کرے، البتہ اپنی منظوری کا اظہار دے دے، اور پھر اس کے بعد نکاح نامے پر دستخط کر دے تو بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ اگر عورت کی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب اس کی دوسری شادی ہے تو اس کا زبان سے منظوری کا اظہار ضروری ہے، بصورت دیگر اسے منظوری نہیں سمجھا جائے گا۔ جب لڑکی سے اس طرح اجازت لی جائے تو جس شخص نے اجازت لی ہے وہ بحیثیت نکاح کے وکیل کرنے کے اختیار نکاح خواہ کو دے دیتا ہے، اور پھر نکاح خواہ جو الفاظ دولہا سے کہلاتا ہے اور نکاح کا ایجاب ہے، اور دولہا جو جواب دیتا ہے وہ قبول ہے، اور ان دونوں کلمات سے نکاح کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ مولانا مظہر رقم طراز ہیں، برطانیہ سے ایک صاحب کا خط مجھے موصول ہوا جس میں وہ لکھتے ہیں، میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس کی ابتدا کا زمانہ متعین کرنا تو ایک تاریخ داں کا کام ہے، مگر اس کی برائی ہر شخص کے سامنے ہے، اور وہ ہے جہیز۔ جہیز کی رسم چونکہ ہند و پاک میں بسنے والے مسلمانوں میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اسی لیے جو مسلمان وہاں سے نقل مکانی کر کے مغرب آئے تو یہ رسم بھی اپنے ساتھ لائے۔ چنانچہ اب یہ رسم مغرب میں بھی پھیل گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو آپ اس کی شرعی حیثیت بیان فرمائیں تاکہ یورپ میں مسلمانوں کی نئی نسل اس سے آگاہ ہو سکے، اور شاید ان ہزاروں غریب لڑکیوں کی قسمت پر بھی اس کا کچھ اثر پڑے جو صرف جہیز نہ ہونے کی بنا پر دلہن نہیں بن سکتی۔ کیا جہیز ضروری ہے؟ اگر ہے تو اس کی مقدار کیا ہے؟ کیا جہیز دینے کے بعد ماں باپ کو اپنی وراثت سے حصہ دینا ضروری نہیں رہتا؟ عموماً عورتیں اپنے حق وراثت کے لیے دستبردار ہو جاتی ہیں کہ ان کو جہیز مل گیا، اور غمی اور خوشی ان کے ماں باپ کی طرف سے مدد متوقع ہوتی ہے، اور ان کی شادی پر بھی خاصا خرچ ہو چکا ہوتا ہے، مگر یہ ساری باتیں تو لڑکے پر بھی صادق آتی ہیں، پھر وہ وراثت کیوں کر حقدار ہوا۔ دوسرا، لڑکی کے والدین بارات کو جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی ادائیگی دولہا کرتا ہے، مگر ہمارے یہاں تمام اخراجات لڑکی کے والدین ہی پر ڈالے جاتے ہیں اور وہی اس کے تمام اخراجات ادا کرتے ہیں۔ اچھا، تیسرے بعض علاقوں میں ایک رواج یہ ہے کہ لڑکی کا باپ دولہا سے شادی کے اخراجات کے علاوہ بھی کچھ رقم کا تقاضا کرتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب دوسری برطانوی مکتوب نگاری کے بعض سوالات کے جوابات تو میرے پچھلے مضمون میں آ چکا ہے۔ مثلاً یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جہیز ہرگز نکاح کا کوئی ضروری حصہ نہیں، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں لڑکی کو نکاح کے بغیر بٹھائے رکھنا ہرگز جائز نہیں۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی استطاعت کی حدود میں رہتے ہوئے خوشی سے بیٹی کو کوئی تحفہ دینا چاہے تو بے شک دے سکتا ہے، لیکن نہ اس کو نکاح کی لازمی شرط سمجھنے کی گنجائش ہے، اور نہ اس میں نمود و نمائش کی کوئی پہلو ہونا چاہیے، اور نہ شوہر یا اس کے گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ جہیز کا مطالبہ کریں یا اس کی توقعات باندھیں۔ امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ کو نکاح اور ولیمے سے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کے نظر کیے گئے ہیں، پیش کیے ہیں، تو یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں جس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اور جس طرح شادی بیاہ کے کام بروئے کار لائے جاتے ہیں اور ان رسموں کو ادا کیا جاتا ہے، اور اپنی طرف سے کچھ من گھڑت جو باتیں ہیں وہ گھڑ لی جاتی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے، ہمارا دین بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے، باریکیاں بھی جتنی ہیں اتنی آسانیاں بھی ہیں، لیکن اگر صرف آپ کے سمجھنے کی دیر ہے، اگر آپ واقعی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور سمجھیے، اس بک کا مطالعہ کیجیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے تاکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو سکے۔ امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، بہت اچھے اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہونے والے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔